السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دوستوں، آج ہم آپ کو کسی کے برا چاہنے کا انجام کیا ہوتا ہے اس کے تعلق سے ایک واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ آپ اسے غور سے سنیں اور مکمل سنیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ ایک بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو مقرب بنا لیا تھا، تو اس کا ایک ساتھی وزیر یہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اور اس کو حسد پیدا ہوا۔ رات دن وہ اسی فکر میں رہتا کہ جس طرح ممکن ہو سکے اس وزیر کو دربار شاہی سے نکلوا دیا جائے۔ چنانچہ ایک روز موقع پا کر اس مصاحب وزیر نے بادشاہ سے عرض کیا کہ حضور، آپ کا وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے سخت بو آتی ہے، جس سے طبیعت کو سخت نفرت ہوتی ہے۔ بس اس بات کا سننا تھا کہ بادشاہ کی آتش غضب بھڑک اٹھی اور بادشاہ نے اس حاسد و مصاحب سے کہا کہ فوراً وزیر کو بلا لاؤ۔ بس اب کیا تھا، حاسد کا داؤ چل گیا۔ حاسد کی بات بادشاہ مان گیا اور وہ حاسد اس وزیر کو دعوت کے بہانے اپنے گھر لے جا کر ایسا کھانا کھلایا جس میں کثرت سے لہسن ڈالا گیا تھا۔ جب وزیر شرما کھانے سے فارغ ہوا تو اب اس نے وزیر کو بادشاہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ بادشاہ سلامت نے آپ کو ابھی یاد فرمایا ہے۔ یہ سنتے ہی وزیر بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس خیال سے کہ میرے منہ کی لہسن کی بو سے بادشاہ کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جس سے بادشاہ کو اس حاسد چغل خور کی بات کی اور بھی تصدیق ہو گئی اور اس نے یقین کر لیا کہ مصاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے۔ وزیر اسی وجہ سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر آیا ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ اور بھی آگ بگولا ہو گیا اور اس نے خود اپنے ہاتھ سے وزیر کی ہلاکت کے لیے اپنے ایک عامل کو خط لکھا اور لفافہ میں بند کر کے اسی وزیر کو حکم دیا کہ اس فرمان کو فلاں عامل کے پاس پہنچا دو۔ اور وہ حاسد فکر میں لگا ہوا تھا اور جانتا تھا کہ بادشاہ کے قلم سے تو بھلائی ہی کا حکم صادر ہوتا ہے۔ غالباً بادشاہ کو میری بات کا یقین نہیں ہوا اور وزیر کو کسی انعام و اکرام کے لیے خط لکھ دیا ہے۔ چنانچہ اس حاسد نے وزیر سے دریافت کیا کہ آخر بادشاہ سلامت نے کیا حکم فرمایا ہے۔ وزیر نے جواب دیا کہ زبانی تو کچھ نہیں فرمایا، البتہ یہ فرمان لکھ کر دیا ہے کہ میں فلاں عامل کے پاس پہنچا دوں۔ اس نے کہا اگر اتنی سی بات ہے تو پھر آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں، اس خدمت کو میں ہی انجام دے دوں گا۔ یہ سن کر وزیر نے بادشاہ کا فرمان اس کے حوالے کیا اور خود اپنے مکان پر چلا گیا اور وہ چغل خور حاسد
خوش ہوتا ہوا انعام و اکرام کے لالچ میں عامل کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا فرمان جیب سے نکال کر عامل کے حوالے کیا۔ عامل نے بادشاہ کا حکم پڑھتے ہی فرمان شاہی کے مطابق اس حاسد کو قتل کرا دیا۔ چند روز کے بعد جب وزیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے دریافت کیا کہ اے وزیر، کیا تو نے میرا فرمان اس عامل کو نہیں پہنچایا؟ وزیر نے جواب دیا کہ حضور، فلاں شخص نے مجھ سے لے کر وہ فرمان عامل کو پہنچا دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر سے دریافت کیا کہ کیا تو نے اس شخص سے میری بابت ایسا کہا تھا؟ وزیر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں اور حضور کے متعلق ایسا کہہ سکتا ہوں؟ میرے تو کبھی ذہن میں بھی یہ خیال نہیں آیا۔ بادشاہ نے دریافت فرمایا کہ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ تم نے فلاں دن دربار میں حاضری کے وقت اپنے منہ پر کپڑا کیوں ڈھانپا تھا؟ وزیر نے بادشاہ کو اس دن کی لہسن کی دعوت کا واقعہ سنایا اور عرض کیا، میں نے اس لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا کہ حضور کو ناگوار نہ ہو۔ یہ سن کر بادشاہ کو یقین ہوا کہ اصل شرارت اسی بدنیت حاسد کی تھی جس نے وزیر کی چغلی کی تھی، اور قدرتاً اس کو اپنی بدنیتی کی سزا بھی مل گئی۔ یہ وزیر بے قصور تھا جو قدرت نے قتل ہونے سے بچا لیا۔ اس کے بعد وزیر کو دربار شاہی میں وہی تقرب حاصل رہا جو پہلے تھا۔ ناظرین، دوستو، دیکھا آپ نے، یہ تھا برائی کا انجام۔ جو کسی دوسرے کی برائی چاہنا خود کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کسی کی برائی چاہنے سے، دوسروں سے حسد، کینہ، بغض رکھنے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ تمام کے دلوں میں آپسی بھائی چارگی، محبت و اخوت بنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح کے اور بھی واقعات سننے کے لیے اور قرآن پاک کو مکمل تجوید سے پڑھنا سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔